الأمين المكين الرؤوف الرحيم. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بابا ذكرك شفاعي صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ایک مرتبہ پھر پیاسے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری نسبت سے ہے لوگوں میں میری توقیر. یا رسول اللہ آقا تیری نسبت سے ہے لوگوں میں میری توقیر. تجھ سے الگ ہوں تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. یا رسول اللہ آپ سے الگ ہوں تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں. چنگیا چنگیا نال لالو یا مشکل آیا آسان ہو ساریاں. مل کے پڑھنے مشکل آیا آسان ہو سنساریاں. چنگیا وچ صفتاں
نظر تو آدیا عادتا چنیات شکلا پیاریا عادتا چنیات شکلا پیاریا چنگیا چنگیا لال لالو یا مشکل آیا آسان ہو سنساری چند بی بی آمینہ دا چمکیا سبحان اللہ چند بی بی آمینہ دا چمکیا لک گیا دنیا رات کا لیا مک گیا دنیا رات کا لیا چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں مشکل آیا آسان ہو سنساریاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت دربار عالیہ نہرین شریف اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عاجزانہ غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان محترم آج کی یہ محفل پاک جو ہے ہفتہ-وار ذکر پاک کی محفل پاک ہے میں جب کل یہاں پہنچا تو جی حاجی افتاب صاحب حاجی خالد صاحب نے حکم فرمایا پھر بھائی سلامت صاحب سے بھی بات ہوئی انہوں نے عرض کی تو حاضر خدمت ہوں دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کی گرامی یہ ربیع الاوّل کا مہینہ ہے اور پھر ذکر پاک محفل پاک ہے میرے اور آپ کے آقا کریم مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں جب جنت کی کیاریوں کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو وہاں سے چڑھ لیا کیا فرمایا جنت کی کیاریوں سے جب تمہارا گزر ہو تو وہاں سے چڑھ لیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا کو کیاریاں کون سی ہیں یا رسول اللہ ہم سمجھ نہ سکے ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں مدینے والے سوڑیا سمجھا تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہو وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کرو وہی جنت کی قیادت کیا فرمایا کہ جہاں ذکر ہو رہا ہو وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کرو وہی تو جنت کی قیاری ہے اس میں جو بیٹھنا ہے یہی چرنے کی تعبیر ہے اس لیے حضرات گرامی یہ ہفتہ وار ذکر پاک کی محفل پاک ہے تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میرا رام کا رب فرما رہا ہے ایمان والوں سے میرا خالق خطاب کر رہا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا میرے
सच्चों की, मेरे दोस्तों की संगत में आ जाओ, उनकी मायत में आ जाओ। अल्लाह जी जो ईमान वाले हैं उन्हें क्यों डर का हुक्म सुनाया जा रहा है? वो तो पहले ही डरते हैं, इसीलिए ईमान वाले हैं। फरमाया ईमान ले आना ये बड़ी बात नहीं है, ईमान की हिफाजत करना बड़ी बात है। क्योंकि रब का कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला मुखला जो दुश्मन है वो शैतान है। अब हज़रात गिरामी, एक ऐसा स्टोर हो जहां पे ज्वेलरी हो, वो हिफाजत वाला खड़ा करते हैं, गनमैन खड़ा करते हैं। अगर यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां मुमालिक में चोरी आम है वहां हिफाजत वाला खड़ा करना पड़ता है। उसके बगैर उस शॉप की हिफाजत नहीं हो सकती। क्यों? अगर बाहर कोई बंदा खड़ा ना होगा, कोई हिफाजत पे बंदा ना होगा, तो क्या होगा कि वो वहां से चोर सामान चोरी करके चला जाएगा। लेकिन जब वहां पे उस पे हिफाजत पे मामूर बंदा होगा तो फिर क्या होगा कि चोर भी दे के जाएगा, यहाँ पे हिफाजत करने वाला खड़ा है। इसलिए हज़रात गिरामी, ईमान हम ले आए, लेकिन अब ईमान की हिफाजत कैसे होगी? रब ने बता दिया वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की संगत में आ जाओ, तुम्हारा ईमान जो है उसकी हिफाजत हो जाएगी। इसलिए हज़रात गिरामी, ईमान जो है उसकी हमने हिफाजत करनी है, तो फिर क्या करें कि औलिया अल्लाह के दामनों से वाबस्ता हो जाओ। उनकी दरगाहों पे जब आओगे, तुम्हारा जब उनसे ताल्लुक जुड़ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये वो लोग हैं कि रब का कुरान कहता है अन्नमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफीका। अल्लाह फरमाता है ये वो गिरोह है जिन पे मेरा इनाम है, इनाम याफ्ता जमात है। वो कौन सी जमात है? अंबिया की जमात है, जिसके इमाम पेशवा मेरे और आपके आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। दूसरा गिरोह सिद्दीकीन का है, जिसके इमाम पेशवा हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। तीसरा गिरोह शुहदा का है, शुहदा के गिरोह के इमाम पेशवा मेरे आका लजपाल हजरत जनाब इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। और चौथा गिरोह सालिहीन का है, वो उस गिरोह के इमाम पेशवा मेरे और आपके आका जनाब गौसे आजम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जाते वाला है। ये वो चार गिरोह है कि जिनके साथ आपका ताल्लुक होगा तो फिर क्या होगा? रब फरमाता है हसन उलाइका रफीका, यही मेरे दोस्त हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, हमें चाहिए कि हम सच्चों की संगत में आ जाएं, उनकी मायत में आ जाएं। जब उनकी संगत में आ जाएंगे तो सबसे बड़ी दौलत हमें क्या मिलेगी? हमारे ईमान की हिफाजत। लोग पूछते हैं ना, तुम अपने पीर के पास गए हो, क्या तुम्हें मिला? अरे दुनिया के लिए ना हो, दुनिया का माल वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वो जात है, उसने लिख दिया है वो मिलेगा। किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिलेगा। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना देखा कि कोई खाए बगैर सो गया हो? वो रिस्क उसकी ड्यूटी है, वो खालिक है, सारी मखलूक में रिस्क तकसीम करने वाला है। आओ पूछने वाले को बताओ, हम पीर की बारगाह में इसलिए आते हैं कि रब का कुरान कह रहा है कि ईमान वालों, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो फिर क्या करो? वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की संगत में आ जाओ। हज़रात गिरामी, बहुत सारे अहबाब यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे पहली बार देखा होगा, मैंने उनको पहली बार देखा है। माशाअल्लाह इस सिलसिले में हाजी साहब ये मुझे जानते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। लेकिन आप मुझे तो नहीं जानते, लेकिन जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है उन्हें तो आप जानते हैं। वो कौन सी हस्ती है? वो हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। मेरा उनसे ताल्लुक है, मेरा सिलसिला भी कादरी, मैं उन्हीं की औलाद पाक में से हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी, आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे शहंशाह जिलान का वो दरबार है
حضرت سید باول شاہ نقشبند کا آستانہ دیکھو تو وہاں بھی میرے غوث اعظم کا فیضان ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا آستانہ دیکھو وہاں بھی میرے جد اعلیٰ غوث اعظم کا فیضان ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ دیکھو وہاں بھی میرے جد اعلیٰ جناب غوث اعظم کا فیضان ہے. اور آپ نقشبندی ہیں, آپ کا جس درگاہ سے تعلق ہے, میرے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150 سال بعد آنے والی ہستی کے لیے اپنا جبہ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ 150 سال میرے جانے کے بعد ایک میرا روحانی بیٹا فرزند پیدا ہوگا, اس کا میری درگاہ غوثیہ میں بھی حصہ ہے, یہ جبہ اسے جا کر دینا. اور آج بھی حضرت شاہ نقشبند کا جو شعر ہے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کے باہر جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر آج بھی شاہ نقشبند کے جو اشعار آپ نے بارگاہ وصیت میں پیش فرمائے آج بھی اس دیوار پہ لکھے ہوئے. سبحان اللہ. ارے جانے والا جب حاضری دیتا ہے ان اشعار پہ نظر پڑتی ہے تو شاہ نقشبند کی یاد آ جاتی ہے. تو ارے کوئی بھی درگاہ ہو, کوئی بھی آستانہ ہو, اس پہ میرے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. یہ بات میں نے ویسے نہیں کہہ دی. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محی الدین لقب ہے, آپ کی بہت ساری کرامات ہیں, کیونکہ یہ آپ کی ہفتہ وار ذکر کی محفل مختصر ہوتی ہے, بس ایک دو باتیں عرض کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ, زیادہ آپ کا لمبا وقت نہیں لوں گا. نہیں کوئی بات نہیں, کیونکہ جیسا ٹائم دینے والوں نے کہا مختصر حاضری مختصری ہونی چاہیے, کیونکہ جس قوم میں وقت کی پابندی چلی جائے نا وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. حضرات گرامی, میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے, محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا. میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنی درگاہ سے نکلا, رستے میں کسی مقام پہ جا رہا تھا, آگے میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے, انتہائی لاغر ہے, انتہائی کمزور شخص ہے. جب میں اس کے پاس کھڑا ہوا اس نے مجھے سلام کہا ہے محی الدین. اس سے پہلے یہ میرا لقب نہ تھا, میرا نام عبدالقادر جیلانی تھا. یہ جو شخص نے کہا ہے محی الدین تجھ کو میں سلام کرتا ہوں, حضور غوث پاک کہنے لگے میں نے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا او سلام کرنے والے, جس نام سے تو مجھے پکار رہا ہے اس سے پہلے یہ میرا نام نہیں ہے, یہ بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تیرے نانا محمد الرسول اللہ کا دین ہوں. ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں تیرے نانا جان کا دین ہوں. آپ فرماتے وہ کہنے لگا اے عبدالقادر, اب تجھے عبدالقادر نہیں میں محی الدین کہتا ہوں, دین کو زندہ کرنے والے ذرا آنا مجھے اٹھا. حضور غوث اعظم کہتے میں نے جب اسے سہارا دیا, ہاتھ اس کے بازو پہ رکھا, اٹھانا چاہا تو فوراً وہ تندرست ہو گیا, جاویدہ ہو گیا, سے تو تندرستی والی زندگی لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا ہے محی الدین میں تیرے نانا مصطفیٰ کا دین ہوں, تیرے ہاتھ نے مجھے آج پھر زندگی عطا فرما دی ہے. آپ فرماتے کہ اے محی الدین تو نے مجھے جو ہاتھ لگایا ہے آج تو نے پھر دین مصطفیٰ کو زندہ کر دیا ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین صرف نبی زندہ کر سکتا ہے. نبی جا وہ شخص زندہ کر سکتا ہے جو خاص نائب رسول ہو. اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک, آپ فرماتے ہیں دین کو صرف نبی زندہ کر سکتا ہے, جا جو خاص نبی کا نائب ہے وہ زندہ کر سکتا ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو دین کو زندہ کیا وہ اس لیے کیا کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نائب ہیں. آپ فرماتے ہیں جس طرح نبیوں کی صف میں جناب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کا مقام ہے, لوگوں
جس طرح سارے نبیوں کی صف میں میرے آقا جناب رحمت العالمین کا مقام ہے، سارے انبیاء کے میرے آقا امام و پیشوا ہے، اسی طرح سرکار کی غلامی کا صدقہ ہے غوث اعظم اسی طرح ولیوں کی جماعت میں ان کے امام ہیں۔ یہ مقام ہے میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی جماعت میں مقام ہے، اسی طرح میرے آقا لجپال غوث اعظم کا ولیوں کی صف میں مقام ہے۔ اور پیچھے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سوائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جائمہ اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار کے جو نفوس ہیں ان کے علاوہ سرکار سے جو پہلے گزرے ان کے بھی آپ امام ہیں، جو ہوئے ان کے بھی امام ہیں، جو قیامت تک ہوں گے ان کے بھی غوث اعظم امام و پیشوا ہوں۔ اور آپ کو غوثیت کبریٰ حاصل ہوئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تصدق ہے کہ حضور کی امت میں جسے مقام غوثیت ملا ہے وہ غوث اعظم کی ذات ہے، اور حضرت امام مہدی کے ظہور تک مقام غوثیت کبریٰ کا جو تاج ہے وہ غوث اعظم کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضرات گرامی میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام ہے، کیونکہ یہ مہینہ انہی کا جا رہا ہے۔ بات جہاں خوشی کی ہو وہاں ماتم کی شروع کر دیں، اچھی لگتی ہے؟ نہیں اچھی لگتی ہے۔ ماتم والی جگہ آپ خوشی کی بات شروع کر دیں۔ میں نے مناسب جانا کہ ایک دو باتیں ہدیہ عقیدت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، اور میرے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دین کو اگر کوئی زندہ کر سکتا ہے جب نبی کر سکتا ہے، جب نبی کا خاص نائب جو ہے وہ دین کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین جو لقب ملا اس لیے ملا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو پھر زندگی عطا کی۔ اور میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بارگاہ ہے کہ جس وقت آپ نے اعلان فرمایا قدمی حاوی علی رقبت کل ولی اللہ، میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ آپ بغداد کی جامع مسجد میں منبر پہ جلوہ فروز ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا قدم مبارک اٹھا کر اعلان فرمایا لوگوں جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان کی گردنوں پہ میرا قدم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں، افغانستان کے پہاڑوں میں چلا کشی کے دوران جب یہ آواز بغداد والے پیران پیر محبوب سبحانی کی کانوں میں پڑی کہ آپ نے اعلان فرما دیا ہے کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم مبارک جو ہے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا سر جھکا لیا، سر جھکا کے فرمایا اے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے تو اعلان فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، لیکن سونیا تیرا قدم میرے آنکھوں، میرے سر، میرے چہرے پر ہے۔ چشتیوں کو جو فیض ملا اور حسن جو ملا وہ کہنے لگے کہ یا غوث اعظم آپ کا جو قدم ہے وہ صرف گردن پر نہیں سونیا میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سن لیا، اب گفتگو بغداد میں ہو رہی ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی خراسان کے پہاڑوں میں سن رہے ہیں۔ آج مسلمانوں سنیو تمہارے عقیدے کو اس سائنس نے اور تقویت بخشی ہے۔ آج بندہ پہلے کہتا یہ کیسے ممکن ہے، آپ بندہ پاکستان میں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، ابھی آپ کو فون کرے آپ کو صحیح آواز آ جاتی ہے۔ اگر پاکستان سے آپ کی کوئی فیملی ممبر رہتا ہے، چلو ایک فرضی بات کر لیتے ہیں، آپ کی نہیں کرتے۔ بڑا مشہور کسی وقت یہ لطیفہ ہو گیا تھا کہ کسی کی ماں نے وہاں سے پاکستان سے فون کیا کہ بیٹے 500 پاؤنڈ چاہیے۔ اس وقت یہ موبائل سسٹم تو ہے نہیں تھا، کسی دور ایک جگہ پہ
وہاں پہ PCO ہوتا، وہاں سے فون کیا جاتا، بیٹا ساری باتیں سنتا ہے، جی امی جی تسی ٹھیک ہو، بال لو میں بال سب ٹھیک ٹھاک، اس لیے اماں کیا چھوڑے نا 500 پونڈ چاہیے، اے اماں جی میں سوری گل کو نہیں سنی کیا ہنے پہ ہو، وہ جڑا PCO والا سی نا وہ فون چک لینا سی، وہ کہنا سی اور ٹھیک ہو کہ ٹھیک ٹھاک سب خیریت ہے سب خیریت ہے، اماں جی 500 پونڈ منگنے نے، اگر میں تو کوئی نہیں سنیا جے تسا سنی کیتا تا اپنے کو بھی 500 پونڈ چاہیے، لیکن آج وہ بات نہیں ہے، آج بات یہ ہے کہ جہاں کوئی بیٹھا ہے وہیں پہ گفتگو، اس وقت تو آپ بغداد میں اعلان فرما رہے ہیں، خراسان کے پہاڑوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جس ہستی نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، جناب رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ بنایا، وہ خواجہ کیا کہتے ہیں کہ سونیا تیرا قدم صرف گردن پہ نہیں میرے سار اور آنکھوں پر ہے، تو پھر سنیے میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او بغداد میں بیٹھنے والوں جب دنیا کے کسی کونے پہ میری آواز سننے والوں سن لو، آج غیاث الدین کا بیٹا معین الدین تم سب پہ سبقت لے گیا ہے، کیا فرمایا کہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین جو ہے تم سب پہ سبقت لے گیا ہے، اس لیے اس نے ادب کا وہ مظاہرہ کیا ہے، وہ کہتا ہے سونیا تیرا قدم صرف تو کہتا ہے ولیوں کی گردنوں پر ہے، لیکن میرے سر پہ میری آنکھوں پہ تیرا قدم ہے، آپ فرماتے ہیں آج لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ معین الدین تم سب پہ سبقت لے گیا ہے، ہم نے ہندوستان کی ہند کی ولایت اس کے حوالے کر دی ہے، یہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے حوالے کر دی، تو حضرات گرامی جو بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی پکارے گا جہاں سے پکارے گا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فریاد سنتے ہیں، اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد آپ نے کہا یا رب میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کون کرے گا؟ فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، فرمایا بولا کون کون میری گفتگو سنے گا؟ یہ بیابان پہاڑوں کے درمیان تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، لیکن میں اور میرا بیٹا موجود ہے، فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، آواز کو بچانا رب کہتا ہے میرا کام ہے، اور حضرات گرامی جو ابھی دنیا میں آئے تھے، جو عالم ارواح میں روئے تھی، جو ماؤں کے بطنوں میں روئے تھی، جتنی بار جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پکار پہ لبئی کہا ہے، اتنی مرتبہ اس گھر کی اسے حاضری نصیب ہوگی، آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نہ مال ہوتا ہے نہ وہاں جانے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، اچانک آپ سنتے ہیں وہ جی عمرے پہ چلا گیا، وہ حج پہ چلا گیا، وہ کیوں گیا؟ ایک بار نہیں کئی بار جا چکا ہے، وجہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب پکارا، آواز آپ کی تھی، اس پکار کو رب نے ساری مخلوق میں ہر ارواح نے جس نے بھی سنا اور ان کی آواز پہ لبیک کہا، جتنی مرتبہ کہا اسے حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو، تو ہم آواز کی بات کر رہے تھے، یہ بھی ثابت ہو گیا، اور پھر بغداد سے بیٹھ کر میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان فرمایا، اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان سنا، اور معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نے کہا سونیا تیرے اعلان پہ سب نے لبیک کہا ہے، میں بھی لبیک کہتا ہوں، لیکن انداز میرا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ حضور کی نام کے 2 اشعار پڑھ لیتے ہیں، انداز سے بات یاد ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، مل کے پڑھنے، مجھے لگتا ہے آپ سارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا بڑے سارے سناخان ہیں، کیونکہ مجھے حاجی صاحب بتاتے تھے کہ ہم پہلے ایک گھر میں محفل کرتے تھے، پھر دوسرے میں کرتے، پھر تیسرے، ان کے پیر صاحب نے کرم کیا گیا، آسانہ ان کو دے دیں، یہ میں سنتا رہتا ان کی زبان سے، لیکن مل کے پڑھنے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی
नबी के बाजार की कीमत बिलाल से पूछो, उस नबी के बाजार की कीमत हजरत जैद से पूछो, उस बाजार की कीमत पूछते हो जनाबे सिद्दीक अकबर से पूछो, उस बाजार की कीमत पूछते हो मुराद रसूल फारूक आजम से पूछो। वो फारूक आजम कहते हैं लोगों एक वक्त वो था, चंद बकरियों का रेबड़ था, मैं वो न संभाल सकता, मेरा बाप मुझे गिले करता, खत्ताब जिनका नाम था, वो कहता उमर तुम बड़े न कमे आदमी हो, लेकिन आज जो काम का उमर बना है वजह क्या है, बाजारे नबी में बिका तो ये मकाम वो मर्तबा मिल गया है। आज उमर की वो हस्ती है दोस्तों, जिससे पूछो तेरी उम्र कितनी है, एज कितनी है, वो बताता है मेरी इतनी है, मेरी इतनी है, मेरी इतनी। अगर उम्र को दरमियान से निकाल दो बंदा मुर्दा हो जाता है, उम्र है तो बहार है। ये फारूक आजम का मकाम है, उम्र है तो बहार है। जिसकी उम्र नहीं वो बंदा बंदा रहता है, बंदा नहीं रहता, पता नहीं क्या बन जाएगा, वो टॉपिक नहीं। बात ये हजरत गिरामी कि हजरत फारूक आजम को से पूछो, ए फारूक आजम आज सारी जुए जमीन पे तेरी हुकूमत है, मामला क्या है? वो कहते हैं मदीने वाले के बाजार में बिका हुआ ये मकाम मिला है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन से पूछो मदीने वाले सोने के दरबार का मकाम क्या है? लोगों मेरे अली लजपाल से पूछो, अली तो वो है पैदा हुए आंखें न खोली, माँ परेशान है, बाप परेशान है, मामला क्या है? बच्चे की आंखें बंद है, नबीना तो नहीं। कहा नहीं अली जानता है, अली वो है, अली आँख खोलेगा, कब खोलेगा? फरमाया वद्दुहा, जब वद्दुहा चेहरा मेरा सामने होगा अली तब आँख खोलेगा। हजरत गिरामी मैं अर्ज कर रहा था मदीने वाले आका के दरबार का मकाम क्या है? शेर भी यही कहता है, बेदामी ही बिक जाहिए बाजार नबी में। नक्शबंदी हो जा, आओ कादरियों का ज़ौक़ देखो, ज़ौक़ से प्यार से जरा एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। नाली में सोनी जान भी छोड़ने लगा है, मते आगो के उन सलामत साहब ने कह दिता नाम इनका सलामत है, दुआ फरमाए अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी जितनी भी तकलीफें बीमारियां हैं खुदा दूर फरमा देगा, नाम तो सलामत है, रहना फिर सलामत ही है। तो हज़रत गिरामी बेदामी बिक जाहिए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। तो मैं बात कर रहा था हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत मेरे आका मेरे गौसे आजम का ये मकाम है कि एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे खिताब फरमा रहे हैं और मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। हम ये 20-25 जो लोग बैठे हैं इसे बंद कर दें, पीछे वाला दूसरे से पूछेगा पीर साहब मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, यही बात है। लेकिन मेरे आका गौसे आजम की मजलिस में आपके शहजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ जमाल औलिया कहते हैं कि 40-40 हजार सिर्फ अल्लाह के वलियों का मजमा होता, लाख उससे भी ज्यादा मजमा होता। जैसे पहला गौसे आजम की आवाज सुनता इसी तरह जो आखिरी सफ के हिस्से में बैठा है वो भी उसी तरह आपकी आवाज सुनता। ये क्यों ना होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आपकी ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं करते? अर्ज़ की हुजूर मैं अजमी हूँ, आका ये अरबी लोग हैं, मैं कैसे वाज करूँ? सरकार ने बुलाया, 7 मरतबा लवाबे दहन हुजूर ने अपना लवाब मुबारक हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में फरमाया वाज किया को उठे, नमाज पढ़ी, दूसरी आई, फिर आराम फरमाया। मौला अली करमुल्लाह वजह करीम
فرمایا عبدالقادر جیلانی باز کیوں نہیں کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کو عطا فرمایا۔ تو غوث اعظم کہنے لگے مدینے والے آئے تھے 7 مرتبہ، علی آپ 6 مرتبہ۔ فرمایا وہ مقام نبوت ہے، ادھر فیضان نبوت۔ تو جس وقت پھر سرکار کا لعاب دہن ملا ہو پھر آواز کیوں نہ جائے گی؟ جیسا پہلے سنتا پہلی صف میں بیٹھا ہوا، اسی طرح آخری لاکھ جو بندہ بیٹھا ہوتا وہ بھی حضور غوث اعظم کے باز کو اسی طرح سنتا تھا۔ تو میں آپ کے مقام و مرتبے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے، خطاب کے دوران کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی بن حیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ دوستو وہ بھی آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ اونگ آ جاتی ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، کیونکہ ابھی میلاد کا مہینہ گزرا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت علی بن حیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں مزہ لوٹ رہے ہیں۔ غوث اعظم بیداری کے عالم میں آپ کے پاس آ کے آنکھ بند کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت علی بن حیثی کی آنکھ کھلی، دیکھا غوث اعظم کو، گھبرا گئے، کہا حضور آپ کب سے یہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا جب سے مدینے والے تیری خواب میں آئے ہیں اس وقت سے تیرے پاس ہے۔ دونوں ولی، علی بن حیثی بھی ولی ہیں، غوث اعظم بھی ولی ہیں۔ اب مرتبہ کیا ہے کہ ایک زہری آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اس کی بساط اتنی ہے، اس کی نگاہ کی وسعت اتنی ہے، اسے نوازا اتنا ہے مدینے والے نے کہ آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے کے اندر یہ سکت نہیں ہے، وہ حالت خواب میں چہرہ ودہا کی زیارت کر رہا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جرا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے جرا یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی یہ مقام تھا حضرت علی بن حیثی کا کہ وہ زہری آنکھ سے بیداری کے عالم میں بظاہر آنکھ لگی ہوئی ہے لیکن قسمت کی آنکھ جاگ رہی ہے۔ اور ادھر میرے آقا غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے، پوچھا، فرمایا جب سے مدینے والے تیرے پاس آئے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں تیرے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا نا قصیدہ غوثیہ شریف کے اندر، مریدی لا تخف، نعت کا بھی ہے، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ وہ شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں نے رات خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کو عذاب الہی ہو رہا ہے۔ آقا میں نے آپ کا فرمان سنا ہے، آپ نے کہا ہے کہ وہ قادر ہے، میں عبد القادر ہوں، رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میرا مرید ہے وہ حالت ایمان سے دنیا سے جائے گا، بے ایمان نہیں مر سکتا۔ آقا پھر میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے، سوڑیا وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا غوث اعظم پوچھنے لگے پتہ کبھی وہ میرے آستانے پہ آیا تھا؟ کہا حضور یاد نہیں پڑتا۔ فرمایا کبھی جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا؟ حضور یاد نہیں پڑتا۔ فرمایا یہ بتا اس محلے سے کبھی گزرا تھا؟ کہنے لگا حضور ایک مرتبہ میں اور میرا باپ آپ کی دارالعلوم کی گلی سے گزرے تھے۔ فرمایا رب کا وعدہ ہے عبدالقادر جیلانی تیرے محلے سے جو گزر جائے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ جا اللہ فضل فرمائے گا، کیا فرمایا؟ جا اللہ فضل فرمائے گا، ھذا من فضل ربی، کیا فرمایا؟ اللہ فضل فرمائے گا۔ رات کو گیا پھر خواب دیکھی، وہ جو عذاب تھا وہ عذاب اب عذاب نہ رہا، وہ اللہ کی رحمت کی بدولت جناب مصطفیٰ کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا، اس مصیبت سے اسے رہائی عطا فرمائی۔ تو حضرات گرامی میرے اور آپ کے آقا غوث اعظم کائنات میں واحد وہ پیر ہے جس نے مریدوں کو تسلی دی،
صرف سکھ کی تسلی نہیں، فرمایا میرے مرید اگر تم مشرق میں ہے میں مغرب میں ہوں، تیری سطر کھل جائے تو سطر پوشی کرنے کے لیے میں عبدالقادر جیلانی آ جاؤں گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدوس ہم سب کو اولیاء کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو، اللہ فرماتا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر بیان کرتا ہوں، یہ ڈر وہ ڈر نہیں کہ ابھی ہم کہیں کوئی نقصان بچانے والی شے اندر داخل ہو گئی، کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر نہیں، یہ ڈر اللہ کی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف راغب ہو جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ بولا تیری محبت ملے گی کیسے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی معیت میں آ جاؤ، سچوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، ان کے ساتھ اپنا دامن، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا تمہارا کام ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالی بھائی اسلامت سب کو صحت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھائی یہاں پہ ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہوئے، اللہ تعالی آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ ذکر پاک کی محفل وہ محفل ہوتی ہے کہ جہاں پہ ذکر پاک کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ وہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے بندو کہاں گئے تھے؟ وہ کہیں گے مولا کریم فلاں زمین کے خطے کے اوپر تیرے کچھ ذاکرین ذکر کر رہے تھے، ہم ان کی محفل میں گئے تھے۔ رب پوچھتا ہے بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا مجھے دیکھا؟ فرمایا بن دیکھے کر رہے تھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم ایمانی غیب پہ لے کے آئے ہیں۔ فرمایا تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس جماعت کا تم آ کے تم نے بتایا ہے نا کہ وہ ذکر کر رہے تھے، میں نے اس ساری جماعت کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مولا کریم 4 بندے تو ذکر کرنے آئے تھے، 3 صرف کھانا کھانے آئے تھے، وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان کی بات کو چھوڑ دو، آئے تو ذکر کی محفل میں تھے، انہیں پتا تھا نہیں تھا، اس بحث کو چھوڑو، میں نے سارے ذکر کرنے والوں کو بخش دیا۔ حضرات گرامی یہ ذکر کی اتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی بال اڑا نہ بہو سیاہ۔